نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان۔ آج کے اس 7ویں درس میں آپ سے دو قومی نظریے کے حوالے سے مخاطب ہوں اور چند وہ باتیں جو شریعت کی روشنی میں دو قومی نظریے کو شریعت کس تصور کے ساتھ پیش کرتی ہے، یہ خاص افراد کی سوچ ہے یا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین متین کی طرف سے دی ہوئی وہ رہنما لائن ہے جسے اختیار کر کے امت مسلمہ عزت و وقار کے راستے پہ چل سکتی ہے۔ تو سامعین محترم، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ نے ہر وہ خرابی جس کا تعلق عقیدے سے تھا، روحانیت سے تھا یا اخلاقیات سے تھا، وہ خرابی چاہے انفرادی رنگ میں تھی یا اجتماعیت کی شکل میں تھی، سب خرابیوں کو انسان سے کھرچ کر نکال باہر کیا۔ تمام تر وہ خوبیاں جو ایک انسان کو عظیم تر بنا سکتی ہیں، من جملہ ان خوبیوں کا اہل ایمان کو مرکز و محور بنا دیا۔ کلمہ طیبہ نے اہل ایمان کو ایک قوم بنا دیا، ملت واحدہ کی شکل دے ڈالی۔ وحدت امت کا وہ تصور رگ و پے میں اتارا کہ رنگ و نسل کی تمام تر نفرتیں مٹا ڈالی۔ علاقائی تصورات سرحدات کے دائرے سے نکال کر ایک اجتماعی رنگ میں رنگ دیا۔ عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، کوئی فوقیت نہیں سوائے تقوی کے اعتبار سے۔ ایسا اصول وضع کر دیا، اب کوئی چاہے بھی تو رنگ و نسل کا نعرہ نہ لگا سکے۔ کبھی رنگ و نسل کا شور اٹھا بھی اللہ اکبر تو غصہ رسالت مآب کے چہرے پر نمودار ہوا۔ ارشاد فرمایا دعوها فإنها منتنہ، دعوها فإنها منتنہ، ان عصبیتوں سے بچو، یہ بدبودار لاشیں ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی تربیت ہو رہی ہے اور تربیت کرنے والے رسالت مآب ہیں، اور اس بنیاد پر تربیت ہو رہی ہے کہ ہم جو وحدت امت کس بنیاد پر ہوگی، ایک قوم کس بنیاد پر ایک قوم کے تصور کو اہل ایمان کے دلوں میں راسخ کر دیا جائے۔ قرآن مجید کی کلیتاً تعلیمات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب جماعت محمد کے عمل و کردار نے یہ ثابت کیا کہ اسلام خونی رشتوں سے زیادہ ایمان اور عقیدوی رشتوں سے اپنے بندوں کو جوڑتا ہے۔ آپ قرآن مجید کا بھرپور طریقے سے مطالعہ کریں، قرآن مجید کو توجہ سے پڑھیں تو قرآن کیا تمہیں کہہ رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ کہنا، یا رب میرے بیٹے کو جو میری اہل میں سے ہے بچا لیجیے، تیرا وعدہ سچا اور تو سب حاکموں سے بہتر اور بڑا حاکم ہے۔ ونادا نوح ربہ فقال ربی ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، اور نوح نے اپنے رب کو پکارا، اے رب میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، بے شک تیرا وعدہ سچا اور تو سب سے بڑا حاکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نہیں، قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، فرمایا اے نوح وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں ہیں، سو مجھ سے مت پوچھ جس کا تجھے علم نہیں، اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہیں جاہلوں میں سے نہ ہو جانا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ قومی دھارے میں شامل نہ ہوا، غرق کر دیا گیا۔ میرے لفظ استعمال کیے کہ اللہ کا عطا کردہ قومی دھارا، وہ قوم جو اللہ کے اصولوں سے لگے بندے اصولوں سے جو قوم جڑ چکی